الشوق يبقى في اغتراب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین، گفتگو چل رہی تھی اولاد کے حقوق سے متعلق. تو پہلا حق میں نے بتایا تھا کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور نام وہ ہو جو معنی کے اعتبار سے بھی بہتر ہو اور عدد کے اعتبار سے بھی، نمبر کے اعتبار سے بھی وہ بہتر ہو. جو تاریخ پیدائش کے اعتبار سے اس کا نمبر میچ کر رہا ہو، اس سے اس نام کو میچ کیا جائے. اور اس سلسلے میں کسی ماہر سے رابطہ کر کے نام رکھیں. الٹپ ویسے ہی نام نہ رکھ دیا کریں، بس جو جی میں آیا نام رکھ دیا. اور دوسرا حق تھا تعلیم و تربیت کا. اب تربیت کیا چیز ہے، اس پر میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کل بھی میں نے گفتگو کی تھی، اور آج یہ تیسرے پارٹ کے اندر ہی میں چاہتا ہوں اس کو اور تھوڑا سا کھول کر کے بیان کروں، واضح کر کے بیان کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اولاد سے کہ اپنے والدین کے حق میں دعائیں کیا کرو. والدین کے حق میں دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما، اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم کر، جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا ہے، شفقت کا معاملہ کیا ہے، ہماری جیسے تربیت کی ہے. تو اب اس کو اللہ تعالیٰ نے بچپن کے شفقت سے جوڑ دیا کہ بچہ جو ہے ماں باپ کے لیے دعا کرے اس طریقے سے، رب ارحمہما، کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے میرے خدا، اے میرے اللہ، میرے ماں باپ پر ایسے رحم کی جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، جیسے انہوں نے میرا پالن پوشن کیا. اب اگر کوئی ماں بچپن میں اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں کرتی ہے، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ لیں کہ بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے بھوک سے، اور ماں لگی ہوئی ٹی وی کے اندر، ماں لگی ہوئی ہے آپ کے موبائل کے اندر، ماں بزی ہے کٹی پارٹی کے اندر. اور وہ ماں جب بوڑھی ہو جائے، اب وہ چاہے کہ بچہ اس کا خیال رکھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ بڑھاپے میں اولاد اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتی. پھر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں بیٹے نے یا فلاں اولاد نے، فلاں نے اپنے ماں باپ کو جو ہے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا. تو بچپن میں آپ نے ان کے ساتھ میں، بچوں کے ساتھ میں کیسا سلوک کیا ہے، ذرا اس پر بھی آدمی نظر ڈال لے. کہ بچپن میں حال تو یہ ہے، آج جو میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہو اپنے آس پاس، کہ کتے کے بچے کو گھمانے کے لیے ٹائم ہے، اپنے بچے کو گھمانے کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتے کے بچے کو لے کر کے ہم جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے، اور اپنے بچوں کو دوسروں کے سہارے ہم نے چھوڑ دیا ہے. کتے کے بچے کو ہم جو ہے، اور بلی کو، کتے کو اپنی گود میں لے کے گھما رہے ہیں، اپنی اولاد کو لے کے گھمانے کے لیے توفیق نہیں ہو رہی ہے. تو پھر آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں وہ اولاد آپ کا سہارا بنے اور آپ کی دیکھ بھال کرے اور آپ کے لیے دعائیں کرے؟ تو جیسا آپ بوئیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ میں اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ مرتب ہوگا. تو میری گزارش یہ ہے کہ تربیت اس طریقے سے کریں آپ کہ بچہ ہر طریقے سے اس کا خیال رکھیں، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس کی نگہداشت کا، ہر اس سے اچھے اور برے کا، اس کا جب آپ اس طریقے سے اس کی تعلیم کا، تربیت کا آپ انتظام کریں گے، اس کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ کریں گے، پھر وہی بچہ بڑے ہو کر کے آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا، مفید ثابت ہوگا. تو یہ چیز ہے. اور جو حدیث پہلے تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، بچوں پہ، اپنے بچوں پہ رحم نہ کرے، اور چھوٹا بڑے کی عزت نہ کرے. لیکن یہاں پر ایک وضاحت میں کر دوں کہ اگر آپ نے چھوٹوں پہ رحم نہیں کیا تو آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ چھوٹا آپ کی عزت کرے گا؟ تو پہلے یہ ہے کہ آپ چھوٹوں پہ شفقت کریں، اور آپ نے رحم کا معاملہ کیا، چھوٹے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا، شفقت کا معاملہ کیا. اب وہ بچہ بڑے ہو کر کے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، اب وہاں پر اس کی گرفت ہوگی. لیکن آپ نے اس کے ساتھ میں ظلم کیا، زیادتی کیا، آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا، اس کے حقوق
آپ نے ادا نہیں کیے، آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ بچہ بڑے ہو کر کے آپ کے حقوق کا خیال رکھے گا، آپ کی عزت کرے گا؟ تو اسلام کے اندر اعتدال ہے، انصاف ہے، جیسا آپ بوئیں گے ویسا کل آپ کاٹیں گے۔ تو یہی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے چھوٹوں کے اوپر، اپنے اولاد کے اوپر آپ شفقت کا معاملہ کریں، رحم کا معاملہ کریں، پھر آپ ان سے امید کریں کہ بڑے ہو کر کے وہ آپ کا اکرام کریں گے، آپ کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔